أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العظيم. تین آیتیں آپ حضرات نے سنی، 10، 11، 12 سورہ مومن کی. اور کل قیامت کے دن کا ایک منظر، کافروں کو پکارا جائے گا اور الفاظ اس پکار کے یہ ہوں گے. اور پورے قرآن میں یعنی اس طرح کی بات، سوال و جواب، یہ یہیں پر ہے، باقی کہیں نہیں ہے. اس لیے کہ کافر آخرت کی زندگی کے منکر ہیں، اور جب ان کو دنیا میں دعوت دی جاتی ہے اور ان کو کہتے ہیں بھئی آخرت یقینی ہے، تو ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، اب بھی بہت سارے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری تو بس یہی زندگی ہے. کوئی جی رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو مر جاتا ہے، بس ختم ہو جاتا ہے، بعد میں کچھ نہیں ہے. تو اور ہمیں وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا. یہ جا بجا آپ حضرات پڑھتے ہیں، قرآن میں آتا ہے آپ کے سامنے. تو یہ تو ان کا عقیدہ ہے. لیکن جب کل قیامت کے دن زندہ ہوں گے، پیشی ہوگی، دیکھیں گے سارا منظر، تو اپنے آپ سے، چونکہ ان کافروں میں بھی کوئی بے وقوف لوگ نہیں ہیں، اچھے اچھے قابل لوگ، سمجھدار لوگ، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سورہ روم کے اندر ظاہری دنیا کو بہت اچھا جانتے ہیں، جتنا مسلمان بھی نہیں جانتا. لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں. اور 20ویں پارے کے آخری صفحے میں فرماتے ہیں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، قارون، فرعون، حامان، کہا کہ یہ اور ان کی قومیں بڑے بصیرت والے لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے عقل والے لوگ تھے، لیکن آخرت میں مار کھا گئے. آخرت کے حوالے سے انہوں نے آخرت کی تصدیق نہیں کی. تو خیر، جب یہ اللہ کے سامنے جائیں گے اس وقت کا ایک منظر ہے. کیا منظر ہے؟ ان کو اپنے آپ پہ غصہ آئے گا کہ کاش ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ آخرت کی زندگی یقینی ہے، آخرت کی زندگی یقینی ہے. تو یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پہ جتنا تمہیں غصہ ہے، اپنے آپ سے تم جتنے بیزار ہو، اللہ پاک تم سے، تمہارا جو اپنے آپ سے بیزاری اور ناراضگی ہے، اللہ اس سے زیادہ تم سے ناراض ہے. وہ کیسے؟ جب تمہیں دنیا میں پکارا جاتا تھا اور تم سے کہا جاتا تھا کہ آؤ آسمانی باتوں کو قبول کرو، انسان بنو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، تو تم ناشکری کرتے تھے، ناقدری کرتے تھے، انکار کرتے تھے. اور اس وجہ سے اس وقت جو تم اپنے سے بیزار ہو، اس وقت جو تمہیں اپنے آپ پہ غصہ ہے، اللہ کو اس سے زیادہ غصہ ہے. جس وقت تمہیں پکارا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، تو اللہ پاک کو بہت غصہ آتا تھا اس جملے سے کہ بھئی یہ کیوں انکار کر رہے ہیں. جب ایک سچا آدمی جس کا بچپن، جس کی جوانی، جس کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں اور جس کو یہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ جب ایک بات کر رہا ہے اور عقلاً ممکن ہے کہ بھئی اللہ ایسا کر سکتے ہیں، تو پھر تم انکار کیوں کرتے تھے؟ تو اللہ پاک کو تمہاری ان حرکتوں سے غصہ آتا تھا، جیسے تمہیں اس وقت اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے. تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، اب یہ جملہ سننے کا ہے، اے ہمارے رب، امت تنسنتین و احییتنا اثنتین، آپ نے 2 دفعہ تو ہمیں مردہ رکھا،
دو دفعہ مردہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ جب مادے کی صورت میں تھا انسان، اللہ نے ارادہ کیا مجھے زید کو پیدا کرنا ہے، بکر کو پیدا کرنا ہے، عبداللہ کو پیدا کرنا ہے، تو وہ پہلے ایک مادے کی صورت میں تھا، تو وہ مردہ تھا. جیسے مرغی کا انڈا، یہ مردہ ہے، مادہ ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ اس میں چوزا ڈال کر کے جان ڈال لیتے. منی کا قطرہ یہ مادہ ہے، وہ چیز، وہ خام مال جس سے انسان زمانے مستقبل میں بنے گا. تو اس وقت اس منی کے قطرے میں جان نہیں ہے، یا یہ انسان مختلف شکلوں میں دنیا میں بکھرا ہوا ہے، تو یہ مردہ ہے، اس میں جان نہیں ہے. اس کی سب سے اچھی مثال اس کی مرغی کے انڈے کی ہے. سب سے اچھی مثال اس کی جو ہے وہ منی کے قطرے کی ہے، جس سے مستقبل میں انسان بنے گا. تو ہم پہلے مادے کی صورت میں مردہ تھے، اس کے پاس ہمیں زندگی ملی، تو وہ ایک مردہ، پھر یہ ایک زندگی جس وقت جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کے بعد موت. تو یہ تین حالتیں تو یقینی تھی، چونکہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے تھے کہ مادہ وہ بھی مردہ، زندگی یہ بھی یقینی، اس کے بعد بندے سے روح نکل گئی، مر گیا، یہ موت بھی یقینی. وہ موت بھی یقینی، یہ موت بھی یقینی، بیچ کی زندگی بھی یقینی. انکار ہم کر رہے تھے کس چیز کا؟ وہ ایک چوتھی چیز کا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں. تو اے ہمارے رب، اچھا ان تینوں کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک ہی کا انکار کیا، تین کا تو ہم نے اقرار کر ہی لیا. تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جو تین مشاہدے میں تھے اس کا اقرار تم سے مانگا ہی نہیں تھا. جو تین مشاہدے میں تھے اس کا تو اقرار مانگا ہی نہیں تھا. جو چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اس کا تو نہیں مانگا جاتا اقرار. اصل تو مسئلہ ہے یؤمنون بالغیب کا، کہ نبی نے ایک بات بتا دی کہ بھئی موت کے بعد زندگی یقینی ہے، اور تم نے اس کا انکار کیا. تو جو تم سے مانگا جا رہا تھا وہ تم نے نہیں مانا، لیکن اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے کہنے لگے احییتنا اثنتین وامتنا اثنتین. دو دفعہ ہمیں مردہ رکھا اور دو دفعہ آپ نے ہمیں زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں. دیکھیں، آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف جرم فرعون نے بھی کیا تھا. اس نے جب دیکھ لیا فرشتوں کو، سب چیزوں کو، منظر دیکھ لیا، اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت کے کلمے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو چونکہ آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم اعتراف جرم کرتے ہیں. کوئی ہے راستہ دوزخ سے نکلنے کا؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. دوستو یہ اس وقت یہ جملے کافر نہیں سن رہے، یہ جملے اس وقت مسلمان سن رہے ہیں. یہ ہمیں اللہ پاک سنا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے ایمان کو تازہ رکھنا، بچا کے رکھنا، اس لیے کہ دنیا حالات کی جگہ ہے، کسی وقت بھی پھسل نہ جاؤ. تو بار بار ایک ایک جملہ کہا جا رہا ہے آخرت کی زندگی یقینی ہے، اس کی تیاری کرو. صرف عقیدہ مت رکھو کہ بھئی عقیدہ میں بالکل سیف آدمی ہوں بھائی، بالکل میرا پکا عقیدہ ہے. نہیں، پکا عقیدہ تب ہوگا جب تو مان مان کے چلے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا. کوئی راستہ ہے نکلنے کا؟ تو اللہ جل جلالہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اب کیا راستہ ہے؟ جب ایک اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، تم انکار کرتے تھے. اور جب تمہیں نبی یہ باتیں بتاتے تھے تم نے ان نبیوں کو نہیں مانا. اور جب اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا جاتا تھا تو پھر تم ایک دم یقین، جب دو نمبر بات ہوتی تھی تو تم آگے بڑھ جاتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، اور جب ایک نمبر بات ہوتی تھی تم پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو اس لیے آج فیصلہ اس اللہ کا چلے گا جو سب سے بلند و بالا ہے، جو ہر لحاظ سے بڑے ہیں، اسی کا فیصلہ ہوگا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماننے والوں کو نجات ملے گی اور نہ ماننے والے اور منکروں کو وہ دوزخ میں جلیں گے. یہ ہے ان تین آیتوں کا آپ کی خدمت میں خلاصہ تھا. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین کفروا ینادون، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے
ان کو پکارا جائے گا کل قیامت کے دن کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بیزاری اس وقت اللہ جل جلالہ کو ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، آپ کی وضاحت آ گئی آپ کے سامنے، اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب دیا جائے گا تمہاری یہ حالت اس لیے ہے، جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کے ساتھ غیر کو شریک کرتے تھے اور انکار کرتے تھے، اور جب غیر کے شرکت والی بات ہوتی تھی تم اس کو مانتے تھے۔ لہٰذا اب تو فیصلہ اللہ کا ہے، جس کی شان بہت اونچی ہے اور جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ آگے الگ مضمون ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ الحمدللہ